ہمارے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر 228 ہجری 7 صفر کی صبح کو افواہ میں پیدا ہوئے۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کو 25 رجب 183 ہجری میں بغداد میں ہارون کے قید خانے میں 55 سال کی عمر میں ہارون کے حکم سے زہر دیا گیا۔ اسی زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت کا مرکز شریف بغداد کے نزدیک کاظمین شہر میں ہے۔ ایک سال ہارون حج کے لیے حجاز گیا۔ وہ مدینے پہنچا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کہا: اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں جعفر کی گرفتاری کے ارادے سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کی امت میں اختلاف ڈال کر مسلمانوں کا خون بہانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے حضرت کو دوران نماز مسجد سے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ 2 محمل تشکیل دیے جائیں اور ان دونوں محملوں پر بہت سے لوگوں کو مقرر کیا اور امام موسیٰ کاظم کو ان میں بٹھا دیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے ایک بصرہ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوفے کے راستے بغداد کی طرف جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام ان 2 کاروان میں سے کس کے ساتھ ہیں۔ امام بصرہ کے کاروان کے درمیان تھے۔ امام کو بصرہ لایا گیا اور عیسیٰ ابن جعفر بن منصور دوانیکی کے حوالے کیا گیا، جو اس زمانے میں بصرہ کا حاکم تھا۔ امام 1 سال تک اس کے قید خانے میں رہے۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں مذکور ہے کہ حضرت ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں لے جائے جاتے تھے۔ جس وقت امام موسیٰ کاظم کو بصرہ لے جایا گیا تو سب سے پہلے منصور دوانیکی کے پوتے عیسیٰ ابن جعفر کے قید خانے میں رکھے گئے۔ جب آپ نے یہاں 1 سال گزارا تو عیسیٰ ابن جعفر نے ہارون کو خط لکھا کہ میں نے اس مدت میں موسیٰ کاظم کو بہت آزمایا، ان پر جاسوس مقرر کیا، لیکن ان کو عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص کو ان پر مقرر کیا تاکہ یہ دیکھے کہ دعا میں کیا پڑھتے ہیں، تو معلوم ہی ہوا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو نفرین نہیں کی اور اپنے لیے مغفرت اور رحمت کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ اس بنا پر کسی کو بھیجیں تاکہ موسیٰ بن جعفر کو اس کی تحویل میں دوں، ورنہ میں اس کو رہا کرتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میں ان کو قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: خدایا، تو جانتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا تھا کہ مجھے تنہائی عطا فرما تاکہ اس میں تیری عبادت کروں۔ تو نے میری حاجت پوری فرمائی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ عیسیٰ کا خط ہارون کو پہنچنے کے بعد ہارون نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ موسیٰ بن جعفر کو عیسیٰ سے اپنی تحویل میں لے کر بغداد میں فضل بن ربیع کے پاس لے آئے۔ ہارون کے حکم سے آپ طویل مدت تک فضل بن ربیع کے زیر نظر قید خانے میں پڑے رہے۔ ہارون نے فضل سے خواہش کی کہ حضرت کو شہید کر دیں، جبکہ اس نے اس کام کے انجام دینے سے انکار کیا۔ اس وقت ہارون نے فضل بن ربیع کو خط لکھا کہ امام کاظم علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ برمکی کے سپرد کر دو۔ اس حکم کے مطابق فضل بن یحییٰ نے بغداد میں امام کاظم کو فضل بن ربیع سے اپنی تحویل میں لے لیا اور حضرت کو اپنے گھر کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں اپنی نگرانی میں رکھا اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا۔ حضرت شب و روز عبادت میں سرگرم رہتے تھے، زیادہ تر روزہ رکھتے تھے، اپنے چہرے کو محراب عبادت کے علاوہ کسی اور طرف نہیں پھیرتے تھے۔ جب فضل بن یحییٰ نے حضرت کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت کے لیے کچھ آسائش مہیا کر دی اور امام کی قدر کرنے لگا۔ یہ خبر ہارون تک پہنچی تو اس نے ایک خط فضل بن یحییٰ کے نام لکھا، جس میں اس نے امام کاظم علیہ السلام کے احترام سے ڈرایا کہ خبردار، اس کا احترام نہ کرو بلکہ حضرت کو قتل کر دو، مگر فضل نے ایسا اقدام نہ کیا۔
جس کی وجہ سے ہارون سخت غضبناک ہوا اور اپنے مسرور نامی خادم کو بلا کر اس سے کہا کہ ابھی موسیٰ بن جعفر کے پاس بغداد جاؤ، اور اگر تم دیکھو کہ اس کے لیے وہاں آسائش ہے تو یہ خط عباس بن محمد کو پہنچا دینا اور اسے حکم دینا کہ خط میں موجودہ ہدایات پر عمل کرے۔ اور ایک اور خط بھی اس کو دیا اور کہا کہ اس خط کو سندھی بن شاہق کو پہنچا دینا اور اس کو حکم دینا کہ عباس بن جعفر کی اطاعت کرو۔ مسرور جلدی جلدی بغداد پہنچا اور فضل بن یحییٰ کے گھر گیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس گیا۔ ان کو آسائش کی حالت میں دیکھا تو فوراً عباس بن محمد اور سندھی بن شاہق کے پاس گیا اور ہارون کے خطوں کو ان کے حوالے کیا۔ جلادوں کے سردار عباس بن محمد نے فضل بن یحییٰ کو حاضر کیا اور سندھی بن شاہق کو حکم دیا کہ اس کو برہنہ کر کے 100 تازیانے مارو۔ اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام سندھی بن شاہق کے خوفناک ترین اور تاریک ترین قید خانے میں سخت شکنجے میں پھنس گئے۔ بالآخر اسی قید میں آپ کو زہر دیا گیا اور وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ عامری کہتا ہے کہ ہارون نے ایک خوبصورت لونڈی کو امام کاظم علیہ السلام کی خدمت کے لیے قید خانے میں بھیجا۔ امام نے اس کنیز کو قبول نہ کیا اور عامری سے فرمایا کہ ہارون سے کہو بلکہ تم ہدیے سے خوش ہوتے ہو، میں کنیز وغیرہ کا محتاج نہیں۔ عامری واپس لوٹا اور ہارون کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ہارون غضبناک ہوا اور اس سے کہا کہ تم قید خانے میں چلے جاؤ اور موسیٰ بن جعفر سے کہو نہ ہم نے تمہیں تمہاری مرضی سے قید کیا ہے نہ تمہاری مرضی سے گرفتار کیا ہے، کنیز قید خانے میں ضرور ہوگی۔ اس کے بعد ہارون نے ایک جاسوس کو حضرت پر مقرر کیا تاکہ یہ دیکھے کہ کنیز کیا کرتی ہے۔ اس جاسوس نے دیکھا کہ وہ کنیز حضرت کی عبادت سے اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ سجدے میں پڑی رہتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ جاسوس نے سارا واقعہ ہارون کو بتایا۔ ہارون نے کہا خدا کی قسم موسیٰ بن جعفر نے اس عورت پر جادو کیا ہے، اس کنیز کو میرے پاس لے آؤ۔ کنیز لرزہ بر اندام تھی۔ جب اسے ہارون کے پاس لائے وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی اور مبہوت ہو چکی تھی۔ ہارون نے پوچھا تمہاری یہ کیسی حالت ہے؟ کنیز نے کہا میں حضرت موسیٰ بن جعفر کے پاس کھڑی تھی، وہ شب و روز نماز میں مشغول تھے، نماز کے بعد تسبیح اور تقدیس الہی بجا لاتے تھے۔ میں نے کہا کہ اے میرے آقا، آیا آپ کو کوئی حاجت ہے میں انجام دوں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں آئی ہوں۔ فرمایا یہ ہارون اور اس کے ساتھی میرے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں؟ پھر ناگہاں مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بس اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ایک باغ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، قیمتی فرش، ریشم کے تکیے، لطیف ہوا، ہر قسم کی غذا وہاں پر موجود ہے۔ بہشت کے حور و غلمان خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار سجدے میں پڑ گئی، یہاں تک کہ نگران آیا اور مجھے سجدے سے اٹھا کر یہاں لایا ہے۔ ہارون نے کہا اے ناک پاک عورت، کہو کہ سجدے کی حالت میں مجھے خواب آیا اور عالم خواب میں ایسا باغ دیکھا ہے۔ کنیز نے کہا نہیں، خدا کی قسم اس باغ کو سجدے میں جانے سے پہلے دیکھا، اسی لیے میں نے سجدہ کیا۔ ہارون نے عامری سے کہا کہ اس عورت کو اپنی نظر میں رکھو تاکہ یہ باتیں کسی سے نہ کہے۔ وہ کنیز عبادت میں مشغول رہی یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آخر کار ہارون عاجز آ گیا تو اس نے دیکھا کہ روز بروز امام کاظم علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے شیعہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے اس بات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، یہاں تک کہ حضرت کو زہر دینے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ کھجوریں لے آؤ۔ تو اس نے کھجوریں منگوا کر کچھ دانے کھجوریں کے کھا لیے اور حاضرین سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کھجوریں کھائی ہیں،
پھر باقی کھجوروں میں اس نے زہر ملوا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے سوئی اور زہر آلود دھاگا منگوایا اور کھجوروں کو اس دھاگے میں پرو دیا۔ اس طرح جب کھجوریں زہر آلود ہو گئیں تو غلام سے کہا، جاؤ ان خرموں کو موسیٰ بن جعفر کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہارون نے بھی یہ خرمے کھائے ہیں اور اس نے کچھ خرمے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ آپ کے حق کی قسم کھا کر کہتے ہیں، یہ سارے خرمے کھا لیں، میں نے خود چن کر رکھے ہیں اور میں نے آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیے، صرف آپ کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ خادم کھجوریں لے کر قید خانے میں امام کاظم علیہ السلام کے پاس آیا اور ہارون کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نے خلال طلب کیا اور اس سے کچھ خرمے کھائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سندھی بن شاہق نے کچھ خرموں کو زہر آلود کیا اور حضرت کے پاس رکھا۔ امام نے ان سے 10 عدد خرمے تناول فرمائے۔ سندھی بن شاہق نے کہا، اس سے زیادہ کھائیے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارے مقصد کے حصول کے لیے یہی کافی ہیں۔ اس کے بعد امام مسموم ہو گئے اور 3 دن زہر کے اثر کی وجہ سے بستر علالت پر پڑے رہے اور تیسرے دن نماز فجر کے بعد اپنے خدا سے جا ملے۔ سندھی بن شاہق نے زہر دینے کے بعد چند قاضی اور عادل نما افراد کو حاضر کیا تاکہ وہ گواہی دیں کہ موسیٰ بن جعفر کو زہر نہیں دیا گیا، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ امام کاظم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، گواہی دو، 3 روز ہوئے ہیں مجھے زہر دیا گیا ہے، تو ظاہری طور پر میں صحیح سالم ہوں، لیکن جلد از جلد اس زہر کے اثر سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ اس واقعے کے تیسرے روز نماز فجر کے بعد خدا سے جا ملے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو سندھی بن شاہق سے خواہش کی کہ میرا ایک مدنی دوست بغداد میں عباس بن محمد کے گھر کے پاس رہتا ہے، اس کو بلا دو تاکہ وہی مجھے غسل و کفن دے۔ سندھی بن شاہق نے جواب دیا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ یہ کام میں انجام دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی عورتوں کا حق مہر 2 حجوں کے اخراجات برابر اور مردوں کا کفن پاک مال سے ہوتا ہے، اور میرا کفن میرے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غسل و کفن اور دفن کا کام اسی دوست کے ہاتھوں ہو جائے۔ بس حضرت نے جس کا نام لیا تھا وہ حاضر ہوا اور تجہیز و تکفین کا انتظام اسی نے انجام دیا۔ روایت میں ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے آخری لمحات عمر میں ایک طبیب کو حضرت کے سرہانے لایا گیا۔ طبیب نے پوچھا، آپ کا حال کیسا ہے؟ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب اس طبیب نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے اپنے ہاتھ کی زردی دکھائی کہ جو حضرت کو زہر دینے کی علامت تھی۔ امام نے فرمایا، میری بیماری یہ ہے۔ طبیب وہاں سے لوٹ آیا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہا کہ خدا کی قسم، تم نے جو زہر دی ہے وہ اس کے بارے تم سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس کے بعد امام اس دنیا سے چلے گئے۔ راوی کہتا ہے، پھر اس مظلوم امام کے جنازے کو تابوت میں رکھا گیا اور قید خانے سے باہر لایا گیا۔ ایک شخص جنازے کے آگے آواز دیتا تھا، یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے بعد جنازے کو بازار میں لے گئے اور وہاں زمین پر رکھ کر اعلان کیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہیں اور یہ طبعی موت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگ آتے تھے، جنازہ کو دیکھتے تھے۔ شیخ خرِ عاملی نے اس بات الہدیٰ میں نقل کیا ہے کہ سندھی بن شاہق نے حکم دیا کہ جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ موسیٰ بن جعفر طبعی موت مرے ہیں۔ لوگ آ کر حضرت کو دیکھتے اور زخم کے نشان نہیں پاتے تھے، اور پل بغداد پر میت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اکثر ہجوم رہتا ہے۔ چنانچہ عوام کو بتانا مقصود تھا کہ ان کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ روایت میں ہے کہ شیعوں میں سے ایک شخص جنازے کے قریب آیا۔ اس نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ بن جعفر کو شہید نہیں کیا گیا۔
بلکہ طبعی موت سے مرے ہیں۔ اس نے حاضرین سے کہا کہ میں اس موضوع کے متعلق خود امام کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کس طرح اپنی حالت بتائیں گے؟ وہ شیعہ جنازے کے قریب آیا اور کہا، اے فرزند رسول، تو خود بھی سچا اور آپ کے آباء و اجداد بھی سچے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے یا آپ طبعی موت مرے ہیں؟ امام کے لب ہلے اور 3 مرتبہ فرمایا، مجھے شہید کیا گیا۔ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے قید خانے میں اس مقام پر کہ جس میں حضرت کو شکنجہ دیتے تھے اور زنجیر کو آپ کے پاؤں میں باندھ دیتے تھے، امام اس قید خانے میں ابتدا میں فرماتے تھے، خدایا میں تیری حمد و ثنا ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسی جگہ دی کہ جس میں بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ لیکن قید خانے کے آخری دنوں میں اس طرح دعا کرتے تھے، اے وہ ذات کہ جو گھاس کو پانی، مٹی اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والی ہے، اور آگ کو لوہے اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والی ہے، جو روح کو حجاب کے درمیان سے نجات دینے والی ہے، مجھے ہارون کے ہاتھ سے نجات دے۔ میں جوان تھا، زنجیر نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرا جسم گھل گیا اور اب میری جگہ ایک تصویر رہ گئی۔ یا اللہ، تو مجھے قید خانے میں موت دے دے یا زنجیروں سے رہائی عطا کر دے۔ امام کاظم علیہ السلام کے پردرد چند جملے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں، خدایا درود بھیج اس شخص پر کہ جس کی قید خانے کی گہرائی اور کنویں کی تاریکی میں شکنجے میں جکڑے رہنے سے پاؤں کی نازک پنڈلیاں زنجیروں سے زخمی ہو گئیں، اور اس کے جنازے پر ندا دینے والا ذلت اور خواری کے ساتھ ندا دیتا تھا، وہ بزرگوار کہ جس کی میراث غصب کی گئی اور حق چھینا گیا اور امر مغلوب ہوا اور خون طلب کیا گیا، زہر کی حالت میں اپنے جد محمد مصطفیٰ، اپنے والد علی مرتضیٰ اور اپنی ماں سیدہ خواتین جنت کے پاس گیا۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے وصیت کی کہ آپ کو انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کیا جائے کہ جن زنجیروں میں انہیں قید خانے میں شکنجہ دیا گیا تھا۔ یہ وصیت شاید اس لیے کی ہو کہ جس وقت اپنے جد محمد مصطفیٰ یا اپنی ماں فاطمہ زہرا سے ملاقات کریں تو ان سے شکایت کریں کہ مجھے ان زنجیروں کے ساتھ قید خانے میں تکلیف دی گئی۔ اے آسمان خیر البشر کی اولاد پر کچھ رحم کر، بغداد کے قید خانے پر نظر ڈال اور اسے دیکھ، سلطان بطحا، اسے زنجیر ظلم سے رہائی دیجیے، اور اگر اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مداوع کیجیے۔ 1000 یوسف کنعان بھی اس کی قیمت نہیں تھے، یہ وہ یوسف ہے جو زنجیر کا خود خریدار تھا۔ اس کے سر، پاؤں اور گردن لوہے کے نیچے آ گئے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے زنجیر کا بازار بارونق ہو گیا۔ اس کے زخمی جسم پر بہت سی جانیں قربان، جس کے غم میں زنجیر کی خونبار آنکھیں بھی خون رو رہی ہیں۔ اس کا آخر دم تک کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو زنجیر ہی دیکھی۔ زنجیر کی سختی سے سوائے پروردگار کے کوئی واقف نہیں، اور یہ کہ اس نازنین نے زنجیر کے ہاتھوں کی عادت ڈلا۔